اللہ اکبر. اگر مسلمان اپنی بیوی پر ظلم کرنے کا حال یہ ہے کہ نمک اگر سالن میں زیادہ چلا جائے تو اس پر بیوی کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، ذرا غور تو کریں. یہ ہے مسلمان. اللہ اکبر. شراب مسلمان پی رہا ہے، جوا مسلمان کھیل رہا ہے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ مسلمان کر رہا ہے. آپ غور کریں، ہم بھول گئے قیامت کے دن کو، ہم بھول گئے میدان محشر کو، ہم بھول گئے آخرت کو. جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، بیچ عمر میں آ کر نمک زیادہ ہونے پر سالن میں یا چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو طلاق دے دیا جاتا ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کر کے اس کو بیچ بھنور میں چھوڑ دینا، اس کی زندگی سے کھلواڑ کر دینا اور اس کو طلاق دے دینا، ذرا سوچو تو صحیح. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا، کسی نے اگر کسی چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا تو چڑیا کی زندگی سے کھیلنے پر بھی اس کا انجام کیا ہوگا. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، زندگی سے کھیلنے سے مراد میرے نزدیک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس سے نکاح کیا اس کو بیچ بھنور میں طلاق دے دیا، اور ایک تو یہ کہ کچھ لڑکیوں سے محبت کے نام پر ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس سے اپنی ہوس پوری کر کے پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیا. اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. اس لیے کہ آج کے نوجوانوں کا، مردوں کا حال، کسی کی زندگی سے کھیل کر اس کو چھوڑ دینا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. صرف نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر تم نے نماز کو چھوڑا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے معاف نہیں کرے گا. اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا ہے. فلم کے ہیرو کی زندگی کو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ ناٹک کرتے ہیں، وہ کھیل کرتے ہیں. ہم کسی کی زندگی کے ساتھ شوٹنگ تھوڑی کر رہے ہیں. جو کسی بھی لڑکی کو ناجائز تعلقات کے نام پہ پھنسا کر کے اس کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کر دیا، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی. کسی کو مار ڈالنا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا کسی کو استعمال کر کے پھینک دینے سے نقصان ہوتا ہے. وہ لڑکی تو نہ جینے کے قابل ہے نہ مرنے کے قابل ہے، اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. وہ میری قوم کے جوان اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی چڑیا سے کھیلا، چڑیا سے کسی نے کھیلا، کھیل رہا تھا چڑیا سے، کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی. کسی نے کسی چڑیا سے کھیلا، کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی. قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی. چڑیا کس کو کہتے ہیں؟ چڑیا چھٹاک بر سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہوتا، اتنا معمولی سے اس کا وزن ہوتا ہے. یہی اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے. اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق یہی ہے کہ ہمارے یہاں اپنے سارے اعمال کا کیے کے بعد ایک دن ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. آخرت کا تصور اسلام میں ہے، اور جگہ نہیں ہے. اسی لیے لوگ پاپ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں پاپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چڑیا مر گئی تو قیامت میں چڑیا اللہ سے فریاد کرے گی، اے اللہ آج انصاف کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائے گا کہ تجھے کیا انصاف چاہیے؟ وہ چڑیا فریاد کرے گی، میرے اللہ یہ جو فلاں فلاں انسان ہے اس کا نام لے گی، اس کے باپ کا نام لے گی. اللہ اکبر. مفہوم حدیث ہے اس کا اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ کہے گی کہ یہ مجھ سے کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے اس نے میری زندگی کو ختم کر دیا، یعنی کہ میں مر گئی، چڑیا مر گئی کھیلتے کھیلتے. اللہ اس نے میری زندگی سے کھیلا اور مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چڑیا کی وہ ننھی سی فریاد
ایسی آواز اختیار کر جائے گی جیسے بجلی میں کڑک پیدا ہوتی ہے، جیسے بجلی میں کڑک ہوتی ہے ایسے اس چڑیا کی آواز میں کڑک ہوگی کہ اس سے لوگوں کے کان پھٹ جائیں۔ ایسی کڑکدار اور گرجدار آواز اللہ تعالیٰ اس چڑیا کی زبان سے پیدا کرے گا کہ جس کے خلاف وہ فریاد کر رہی ہوگی اس کے کان پھٹ جائیں گے، اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ چڑیا کی فریاد کو سن کر کے اس کو جواب عنایت فرمائے گا۔ آج انصاف کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہر ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ کسی بھی ظالم نے کسی پر بھی ظلم کیا ہوگا اس مظلوم کو حق دلایا جائے گا۔ آج میں حق دلاؤں گا اس بکری سے اس بکری کو جس بکری نے سینگ والی ہونے کے بعد بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری، تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے حق دلایا جائے گا۔ آج میں حق دلاؤں گا، میرا اللہ فرماتا ہے جس لکڑی نے دوسری لکڑی کو خراش دیا ہوگا، خراش دینے والی لکڑی سے خراش پانے والی لکڑی کو حق دلایا جائے گا۔ وہ پتھر جس نے پتھر سے پتھر کو ٹکرا کر کے چوٹ دی ہوگی، چوٹ دینے والے پتھر سے چوٹ کھانے والے پتھر کو جو ہے وہ حق دلایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اگر یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لایا ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں بھی لایا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے۔ لوگ اس وقت دیکھیں گے ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا انسان پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کی زندگی میں سالانہ رمضان المبارک کے عمرے بھی ہو سکتے ہیں، ہر سال کا حج بھی ہو سکتا ہے، صدقات اور زکات بھی ہو سکتے ہیں، ساری نیکیاں ہو سکتی ہے، تہجد اور نمازیں بھی ہو سکتی ہے، عبادات اور ریاضات بھی ہو سکتی ہے، صرف ایک چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کے عوض میں وہ منہ کے بل اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور لوگ اس وقت دیکھیں گے کہ چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کا انجام کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کا انجام یہ ہے تو کسی عورت کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کا انجام کیا ہو؟ کسی انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ کسی کے دل سے کھلواڑ کرنے کا یہ تو ایک گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک گناہ اور بھی سن لیں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا۔ کوڑیاں لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیرم لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تاش کے پتے لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اب تو موبائل کے اندر بھی جوا کھیلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور گناہ سن لیں کہ اس کا وبال کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں میزان میں تولی جائے گی اور اس کے نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، اس کا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ وہ غور کرے گا، سوچے گا کہ ان قریب مجھے جنت کا پروانہ ملے گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ پوچھے گا مولا میں جہنم میں تو جاتا ہوں کیونکہ میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، لیکن مجھے بتایا جائے اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا جس نے میری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو جواب آئے گا تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔